بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دنیا بھر کے لوگ کرونا بحران کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر سعودی عوام، تارکین وطن اور امت مسلمہ کے نام مبارکباد کا پیغام جاری کیا ہے، جسے قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے ریڈیو اور ٹی وی پر پڑھ کر سنایا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے اس امر پر زور دیا کہ آزمائش کی گھڑی میں ہمیں ٹھوس جدوجہد جاری رکھنا ہوگی اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کرتے رہنا ہوگی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ اس سال رمضان کا مہینہ ایسے حالات میں آ رہا ہے جبکہ دنیا بھر کے انسان تاریخ کے نہایت مشکل، نازک اور خطرناک بحران سے گزر رہے ہیں۔ کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، حالانکہ انسانیت نواز تنظیمیں اور دنیا بھر کے ممالک اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ G20 کے وزرائے محنت کا ویڈیو اجلاس۔ G20 کے وزرائے محنت نے سعودی عرب کی صدارت میں کرونا وائرس کی وبا پر ہنگامی ویڈیو اجلاس منعقد کیا۔ وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ویڈیو اجلاس میں روزگار، چھوٹے، درمیانے سائز اور انتہائی چھوٹی کمپنیوں کی مدد جاری رکھنے کا اطمینان دلایا۔ رمضان میں آن لائن لیکچرز کے لیے اجازت درکار ہوگی۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ سرکاری اجازت کے بغیر آن لائن لیکچرز دینے، افطار دسترخوان لگانے اور مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اس ماہ کے دوران متعدد پروگرام ہوں گے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ بیرون مملکت اسلامی مراکز اور سفارت خانوں کے ماتحت دینی شعبوں کے توسط سے کھجوریں تقسیم کرائی جا رہی ہیں، جبکہ حرمین شریفین کے ائمہ کی تلاوت کا فوری ترجمہ متعدد زبانوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کون سے ریستوران رمضان میں کھلے رہیں گے؟ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ریستوران دوپہر 3 سے صبح 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے دوران ریستورانوں کا نظام اوقات تبدیل کر دیا ہے۔ نئے نظام کے مطابق رمضان میں دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھولے جائیں گے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ریستورانوں پر جو پابندیاں رمضان سے قبل تھی وہ اب بھی رہیں گی۔ کوئی بھی ریستوران اپنے یہاں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ہوم ڈلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریستوران کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ریستورانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کریں اور ہوم ڈلیوری میں شامل اپنے عملے سے بھی اس کی پابندی کرائیں۔ حرم مکی میں تراویح و تہجد ائمہ کی فہرست جاری۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اس سال تراویح اور تہجد پڑھانے کے لیے 6 ائمہ کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ مقامی روزنامہ المدینہ کے مطابق رمضان کے دوران مسجد الحرام میں پہلے دن تراویح کی 6 رکعتیں امام و خطیب حرم شیخ سعود الشریم نے پڑھائی ہیں، جبکہ اس کے بعد باقی 4 رکعتیں اور وتر دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے پڑھائی ہیں۔ اسی طرح باقی ائمہ کی بھی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے واپسی کے لیے اب شرح اکاؤنٹ لازمی نہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے وزارت داخلہ کی جانب سے واپس جانے والوں کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی مہم پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ جوازات کے ریجنل ترجمان نے عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ واپسی کے خواہشمند تارکین کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد متعلقہ ممالک سے رابطہ کر کے واپسی جانے کے خواہشمند کی تعداد سے انہیں مطلع کیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق پروازوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کی سہولت کے لیے اپنے ملک واپس جانے والوں کی کیٹیگری میں بھی توسیع کر دی ہے۔ ٹوئٹر پر جوازات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایگزٹ ری انٹری ویزے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ وزٹ، ٹورسٹ یا تجارتی وزٹ و دیگر ویزوں پر مملکت آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مہم سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے مزید 7 افراد ہلاک۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1158 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 13,930 تک پہنچ گئی ہے۔ جن افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں 15% سعودی جبکہ 85% غیر ملکی شامل ہیں۔ جدہ میں کرونا کے مریضوں کے لیے روبوٹ کی خدمات۔ جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی نگرانی کے لیے میڈیکل روبوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس روبوٹ میں ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے جس کے استعمال سے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کا ٹیسٹ اور تشخیص کی جا رہی ہے۔ روبوٹ کے استعمال کا مقصد ہسپتال کے عملے یا دیگر افراد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ قنفذہ میں زلزلے کے معمولی جھٹکے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب قنفذہ کمشنری میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مکہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز قنفذہ کمشنری کے مشرق میں 9 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق ابا الخیل نے کہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے رات 10:30 بجے محسوس کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جھٹکوں کی شدت انتہائی معمولی تھی۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 2.7 تھی، جس کے باعث بہت سے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا۔ ان کے مطابق قنفذہ کمشنری اور اس پورے علاقے میں زلزلے کے معمولی جھٹکے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔